شکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فأحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور صلوات یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی تھوڑی سی دیر یا علی مدد سامعین کرام حضرات گرامی قدر، ظاہر کہ خاصا وقت گزر چکا ہے، لیکن میں نے اس مقدس اور انتہائی پاک و پاکیزہ مجلس اعزا سے آپ حضرات کے سامنے خطابت کی سعادت اور خطابت کا شرف حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے، قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، تو اب آپ کا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مولا کے صدقے میں سے امتحان سے کامیاب و کامران گزریں گے۔ دیکھیں کہ اس آیت میں سورہ فاطر اور اس سورہ فاطر کی آواز ذرا سی آواز کریں، سورہ فاطر کی 9ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسماء السامعین، جار المستجرین، اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ مل کے سب کو ساتھ چلنا ہے، وقت گزر چکا ہے لیکن ساتھ دیتے رہیے گا، ہے نا؟ جتنا آپ بیدار رہیں گے مجلس 10 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور 1 گھنٹے میں بھی، تو کوئی تکلف نہیں ہے، جتنا آپ کا دل چاہے گا سننے کا، اس سے کہ واقعی وقت کافی گزر چکا، میں تو 1 سوا گھنٹے سے غالباً 1.5 گھنٹے سے موجود تھا یہاں پر، لیکن اب آپ تشریف فرمائیں اور آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، تو اب جملوں کے پرواز دیے گا ساتھ ساتھ، جملے میرے نہیں ہیں قرآن کے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، آپ کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا، ہے نا؟ ارسال مصدر ہے اور اس کا صیغہ ماضی ہے ارسلہ، ارسلہ یرسلو ارسالا۔ اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو ارسال کیا، ہواؤں کو بھیج دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو، سحاب بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فتثیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں ہوائیں، یہ نظام ہے اللہ کا، وہ بتا رہا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے، اللہ کہہ رہا ہے ان بادلوں کو سقنا، ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، لیکن جملہ میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک النشور، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے۔
کہ آپ کو ٹھیک ہے نا. اس آیت میں میرے مالک نے, پروردگار نے, رب کائنات نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا کہ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور کرے, تفکر کرے, تعقل کرے, تدبر کرے, ہے نا قرآن کے اندر تدبر کرو, افعلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو تعقل کا حکم ہے, تعقل کا حکم ہے, تدبر کا حکم ہے, تفکر کا حکم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری بنائی ہوئی کائنات میں, فقط زمین میں نہیں, زمین, آسمان, شمس و قمر, سورج, ستارے, سیارے, کواکب, فضائیں, ہوائیں, دریا, خشکی تری, ان میں اگر انسان غور کرنے لگے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک. سلامت رہے. پھر ایک مرتبہ آیت کو سنیں, یہ پوری کائنات اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک درسگاہ ہے ہر انسان کے لیے توحید سے قیامت تک. کیسے درسگاہ ہے؟ پھر سے مرتبہ سنیں, میں وہ ہوں, اللہ کہتا ہے, جو ہواؤں کو جاری کرتا ہے. میں ہواؤں کو جاری کرتا ہوں, ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, بادل کو ہم ہانک کر لے جاتے ہیں ہواؤں کے ذریعے. کہاں پر؟ بلد میت, اس لفظ کو یاد رکھیے گا, مردہ زمین کی طرف. پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی اور اس زمین کے اندر جو جڑیں درخت کی مندہ ہو کر دفن ہو چکی تھی, وہ پانی کے برسنے سے یک بیک سرسبز ہوئی اور سرسبز ہو کر لہلہانے لگی. تو مالک یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے, تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا, کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سلامت رہے. مولا آباد کے آ جائے, میرے ساتھ مل کے آ جائے انشاءاللہ, ہے نا. یہ پیغام تھا. یہ دیکھو, میں توحید کا پیغام ہے اور یہ میرا پیغام نہیں ہے. ہم جس کے ماننے والے ہیں, جس اللہ کے, یہ اس کا پیغام ہے نا. اس نے اپنی توحید کا پیغام دیا. اب میرے ساتھ دیتے رہیے گا. میں نے موضوع چھیڑا ہوا ہے توحید کا, اور اتنی نصف شب میں 12 بجنے والے ہیں, غالباً 12 بج رہے ہیں نا. اچھا, شکر ہے کہ گاڑی میں 12 بج رہے ہیں, لیکن کسی کے چہرے پہ 12 نہیں بج رہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ وہ پیغام ہو جائے. علی والوں کے سامنے توحید کے جملے ہدیہ کر رہا ہوں اور اب آگے لے جا رہا ہوں. اس آیت میں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, سورہ فاطر کی 9ویں آیت, اللہ نے ایک لفظ دیا اور وہ لفظ ہے بلد میت. عزیزو, ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں, ہم جسے اپنی زبان میں کہتے ہیں بنجر زمین, اسے قرآن کہتا ہے مردہ زمین. میرا ساتھ دیتے رہیے گا, بار بار میں ریپیٹ نہ کرنا پڑے جملے. جسے ہم اور آپ کہتے ہیں جناب جہاں پر نہ تنکا ہوگے نہ دانا ہوگے, جو بنجر زمین ہے, بے آب ہو گیا میدان ہے, اسے ہم کہتے ہیں بنجر, اور قرآن کہتا ہے مردہ. تو قرآن نہ ہمارے لفظوں کا پابند, نہ ہماری ٹرمینالوجی کا پابند, نہ ہماری اصطلاح کا پابند. اس نے اپنی اصطلاح خود بیان کی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر, اسے ہم کہتے ہیں مردہ. یہ ایک اصطلاح قرآن کی ذہن میں رکھیے گا. اور اب جب میں نے قرآن کھولا تو سورہ انعام میں اللہ نے ایک دوسری اصطلاح دی, اوامن کانا میتن. اللہ کہتا ہے اوامن کانا میتن فاحینا, بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں. کافر مردہ. دو اصطلاح ہو گئی, ایک ہے بنجر زمین, کیا ہے مردہ, یہ ایک اصطلاح. دوسری اصطلاح کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کافر, اسے قرآن کیا کہتا ہے میتن, مردہ, ہے نا. تو قرآن نہ ہماری اصطلاح کا پابند, نہ ہماری ٹرمینالوجی کا پابند, نہ ہماری لغات کا پابند, نہ ہمارے لہجے کا پابند, نہ ہمارے الفاظ کا پابند, نہ ہمارے معنی کا پابند. تم جسے کہتے ہو بنجر, اسے اللہ کہتا ہے مردہ. تم جسے کہتے ہو کافر, اسے اللہ کہتا ہے مردہ, ہے نا. میں نے ہاتھ جوڑے مالک کی بارگاہ میں نے کہا مالک الملک, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, تو محیی بھی ہے, تو ممیت بھی ہے, تو غفار بھی ہے, تو قہار بھی ہے. تو نے کہہ دیا کہ جو کافر ہے مردہ, ہم نے مان لیا. تو نے کہہ دیا کہ بنجر زمین مردہ, ہم نے مان لیا. مالک اب اتنا اور بتا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے. کہا قرآن کی سورہ انفال کی آیت پڑھو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والوں, استجیبوا للہ, اگر اللہ پکارے تو فوراً لبیک کہو, وللرسول, اور اگر ہمارا رسول تمہیں پکارے تو فوراً چلے جاؤ, لما یحییکم, اس لیے کہ رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا, زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے. تو اللہ کی پکار, توجہ کریں, مل کے چلنا سب کو سارے, اللہ کی پکار زندگی, رسول کی پکار زندگی. میں نے نہیں کہا کافر مردہ, بنجر زمین مردہ, ہے نا. اللہ کی پکار کا نام ہے ہدایت, نبی کی پکار کا نام ہے ہدایت, ہے نا. تو اللہ کی پکار بھی زندگی ہے, رسول کی پکار
پکار بھی زندگی ہے، ہدایت بھی زندگی ہے۔ اگر یہ سیکوینس آپ کے ذہنوں میں ہے تو جملہ ضائع نہ کریے گا۔ اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات ہے نا، اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، اور رسول کی پکار کا نام ہے ہدایت، تو ہدایت بھی حیات ہے نا۔ اور اب دو مقام پہ اللہ نے کہا، آیتیں آپ نے سنی ہوں گی لیکن میں آیت پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ استدلال مکمل ہو جائے۔ دو مقام پہ اللہ نے قرآن میں کہا، کہنے لگا لا، وہ کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ سب چلیں گے، مل کے چلیں گے انشاءاللہ۔ میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے، آواز جا رہا ہے، یہ پہنچے۔ لا تحسبن الذین، یہ بھی ہے قرآن میں، اور ایک مقام پر ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں گلا کٹا دے اسے مردہ مت کہنا، گمان نہ کرنا، یہ بھی ہے، اور مردہ مت کہنا، یہ بھی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ کون پا رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں گلا کٹاتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا، کافر مردہ، بنجر زمین مردہ ہے نا، اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، ہدایت زندگی، شہادت زندگی۔ مولا آباد رکھے، اللہ کی پکار کیا ہے؟ زندگی۔ رسول کی پکار کا نام کیا ہے؟ زندگی۔ ہدایت کیا ہے؟ زندگی۔ شہادت کیا ہے؟ زندگی۔ یعنی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں آ گیا کہ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا حیات سے قریب ہوگا، اور جو جتنا اللہ سے دور ہوگا وہ حیات سے دور ہوگا۔ میں لفظوں کو بدل دوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ۔ اگر یہ قرآن کا اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، اب میرے نبی نے کہا کہ جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ سلامت مولا آباد رکھے آپ۔ آواز تھوڑی تیز کریں، آواز تیز کریں تھوڑی سی، نہیں کم ہو جا رہی ہے، تیز کر کے چھوڑیں، جیسے پہلے تھی ویسے کریں، مل کے بولیں، مل کے سارے۔ زندہ آباد، مل کے سارے بولیں، مردہ آباد، مردہ آباد، ماشاءاللہ۔ یا علی یا علی مدد۔ بھائی سب بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے بیٹھتے ہی کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ مرحلہ گزارنا ہے، بہت لمبا میں بیان نہیں کروں گا، اتنی دیر بعد مجلس نہیں ہوتی ہے نا، جتنی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، بس اسی بیداری کو مینٹین رکھیے گا، اور جو نہیں بول پایا وہ بھی ساتھ بولے تاکہ لگے کہ ماشاءاللہ سارے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ مجلس 10 منٹ میں ختم ہو جائے۔ اگر آپ کا موڈ ہوگا میں 15 منٹ پڑھوں گا، 20 منٹ پڑھوں گا، اس کا وقت کافی گزر چکا ہے، تو اب میرا ساتھ دیتے رہیے گا، سارے مل کر درود پڑھیں گے، سارے مل کر نعرے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سب مل کے جتنے ساتھ میں بیٹھے ہوئے جتنے بچے ہیں، بزرگ ہیں، لطف اسی کا ہے کہ جب سارے مل کے ساتھ چلے۔ تو کہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ جو اللہ کی پکار زندگی، رسول کی پکار زندگی، شہادت زندگی ہے نا۔ اور نبی نے کیا کہا؟ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت رکھ کے مر جائے وہ مردہ نہیں، زندہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہوگا اتنا حیات سے قریب ہوگا۔ رسول نے کیا کہا کہ جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آل محمد کی محبت اللہ کا راستہ نہ ہوتا، بھئی آواز نہیں آئے گی، اتنا خاموش بیٹھے تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ حدیث تو آپ کی سنی ہوئی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اب بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ مل کر، جو آل محمد کی، رسول نے کہا محمد و آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ ظاہر ہونے پائے۔ اب میں آہستہ ہو رہا ہوں، جہاں آپ کا دل چاہے میرا ساتھ دیے گا، ہے نا؟ ٹوک سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر سمجھ میں نہ آئے۔ صاحب تفسیر الکشاف کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ زمخشری، انہوں نے تفسیر لکھی ہے الکشاف، اس کے حوالے سے میں یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اپنے مسلک کے حوالے سے نہیں، ہے نا؟ کیا کہا انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا، ایسے تھک جائیں گے، سونے لگیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، پوری بیداری رکھیے گا۔ فقط یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ نبی نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ،
جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا. مل کے ساتھ آ جانا ہے نا. من بار بار اپیل نہ کرنا پڑے, آپ جتنا بیدار ہوں گے اتنا لطف آئے گا پڑھنے کا. کچھ جملے ہوتے ہیں جنہیں بیداری سے پڑھنا بھی ہوتا ہے, بیداری سے سننا بھی ہوتا ہے نا. اب وہ ممکن ہے ان کے جملے میں چھوڑ دوں, لیکن اگر آپ کے ذہن آمادہ ہوں گے اور مولا کرے کہ آمادہ ہوں, میرے جملوں میں اتنی تاثیر ہو کہ میں میرے لہجے میں کہ میں اپنے سننے والوں کو پیغام دے سکوں, ہے نا. کیا کہا میرے نبی نے؟ ماتا شہیدہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرا. ماتا طائبہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ طائب توبہ کیا ہوا مرا. جا کے کتاب میں دیکھیں, من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ. جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے گیا وہ مغفرت کیا ہوا گیا. جو عالم پیچھے والے بھی ذرا سارے بیدار ہو جائے. من ماتا, جتنا مجمع بیٹھا ہے مل کے ذرا ساتھ چلے, ہے نا. من ماتا علی, سلامت رہیے نوجوان, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, ماتا طائبہ, ماتا مغفور اللہ, ہے نا. اب جا کے دیکھنا, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے, وہ طائب ہے, وہ مغفور ہے. وہ دنیا سے کامل الایمان گیا. وہ دنیا سے نبی نے کہا کہ کامل الایمان گیا, اس کا ایمان کامل تھا. اور اب نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جو میری اولاد کی محبت رکھ کے مر جائے, نبی کہتے ہیں وہ جنت میں ایسے سجا کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. آ جائے مل کے آ جائے سارے, ہے نا. جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا. اب آپ کی تھکن دور ہو جائے تو میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے. مولا مجھے تاثیر دے کہ جملہ مکمل ہو جائے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ طائب ہے, وہ مغفور ہے, وہ شہید ہے, وہ زندہ ہے. وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن, جیسے عروس اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. اور اب نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارہ ملائکۃ الرحمہ. جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے, نبی کہتے ہیں اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنائے گا. کس کی قبر کو؟ مومن کی. تو مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے. اور جو امیر المومنین بن کر آ جائے, مولا آباد سلامت رہے, مولا آباد رکھے, مل کے سارے سلامت رہے. توجہ ہے, مل کے سارے آباد رہے. مومن کی قبر ماشاءاللہ, مل کے جواب دینا, مل کے سارے ماشاءاللہ. یا علی, مل کے سارے, مل کے بولیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی درود پڑھ رہے ہیں ہم ماشاءاللہ, ہے نا. اور درود پڑھنے کی برکت سینکڑوں برکتیں ہوں گی. ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے نفاق دور ہوتا ہے. تو یہاں تو کوئی منافق نہیں ہے, سارے مومن ہیں. لیکن اگر کوئی بھولا بسر آ گیا ہو تو بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, اگر آپ تھکے نہیں تو جملے آگے بڑھاؤں. میں اس اگر سامعین سارے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے, پڑھنے کا میں نے کہا نا لطف اسی وقت ہے جب سارے بیدار ہوں. یہاں تک آپ بیدار ہیں, مجھے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ مجھے روک سکتے ہیں جناب اتنا کافی ہو گیا, یہ ختم کر دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے دماغ میں حدیث کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے, چاہ رہا ہوں کہ اسے ہدیہ کروں. اتنا تھک کے جو ہو جاتے ہیں نا مجھے ایسے نہیں, ایسے مل کے ساتھ چلا کریں. یہ اللہ آپ کے جذبے کو, اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے, آپ کے ایمان کو قبول فرمائے, ٹھیک ہے نا. یہ حدیث میں نے آپ کو سنا دیا, حوالہ بھی دے دیا آپ کو, ٹھیک ہے. اللہ سارے اللہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں, توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں. توحید کا بھی گفتگو ہو رہی ہے, نبوت بھی ہو رہی ہے, اور نبوت کے ساتھ امامت کی بھی جا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. میرا ساتھ دیتے رہیے گا. کچھ آیتیں بھی ہیں, کچھ حدیث کے جملے بھی ہیں. اب انہی حدیثوں میں ایک حدیث ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. نبی نے یہ تو کہہ دیا کہ جو آل محمد کی محبت میں چاہتا ہے وہ توبہ کیا ہوا, زندہ, شہید, مغفور, طائب, مغفرت کیا ہوا, ہے نا, سجا کے لے جایا جائے گا. اور اس کی قبر کو اللہ فرشتوں کی زیارت گاہ بنائے گا, مزار بنائے گا, سب کچھ ہے نا. اب جا کے دیکھیں کتاب کے اندر کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. یہ تو پازیٹیو تھا نا. اب نبی نے فرمایا الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا.
आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठे हुए, तर्जमे की ज़रूरत तो नहीं है ना, लेकिन तर्जमा करना पड़ेगा बच्चों के लिए। अला, आगा हो जाओ, वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए, माता काफिरा, वो काफिर मरा। ये हदीस ज़हन में रखिएगा। सामने वाले की तरफ मिल के साथ साथ चले, बोले मिल के साथ साथ, है ना, घबराना नहीं, मेरे साथ देते रहना। मैंने हवाले दे दिए, कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ लेकिन रुक रहा हूँ। मौला सलामत रखे ये बुलंद हुए हाथों को, मौला आबाद रखे जिस ज़बान से नारे बुलंद होते हैं। मुझे जरा बारीक बात करनी है, ज़रा खुदा करें या मेरा जुमला अपने जहनों में उतार लें तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। क्या कहा मेरे नबी ने? अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, जो आले मोहम्मद के दुश्मनी में मर जाए वो काफिर मरा, माता काफिरा, वो काफिर मरा, है ना। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह ज़ुमर 39वां सूरा और उसकी 53वीं आयत के अंदर जो पैगाम है वो आपको हदिया कर रहा हूँ। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है, कुल रसूल कह दो, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे रसूल मेरे बंदों से कह दो, मेरे मुसलमान बंदों से कह दो, मेरे मुसलमान बंदों से कह दो, क्या कह दो? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे मुसलमान बंदों से कह दो कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सलामत रहे, मौला आबाद रखे। ज़रा मेरा साथ दें, जुमला बहुत कीमती आने वाला है, मैं रुक रहा हूँ। पूरी ताकत लगानी है, नारे को छोड़ दें, नारे तो लगेंगे इंशाअल्लाह, जुमले का परवाज़ देनी है, ठीक है ना। कुरान का जुमला है, मेरा नहीं, अल्लाह का कलाम है। मालिक मुल्क बोल रहा है, अर्हमुर राहिमीन बोल रहा है, अकरमुल अकरमीन बोल रहा है। क्या बोल रहा है अल्लाह? रसूल कह दो मेरे बंदों से नहीं कह दो, या इबादियल्लज़ीना, जो मेरे मुसलमान बंदे हैं उनसे कह दो कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जितना मद्दा पीछे बैठा है तर्जमे पे गौर करें। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह कहता है, इसलिए कि अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श सकता है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। इसलिए मुसलमान को हुक्म है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। किसको कहा? कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर आप बेदार हैं तो अब मैं नबी की हदीस पढ़ूं। मेरे नबी ने कहा, अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद, अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद जाआ यौमल क़यामत मकतूबुन बैना ऐनैहि आयतुम मिन रहमतिल्लाह, जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मर जाए क़यामत में ऐसे आएगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। नहीं, अभी आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। मिल के चले। आयत ने क्या कहा था? माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत मायूस ना हो, ठीक है ना। सूरह ज़ुमर की आयत बोलना सबको, अब मैं रुक इसलिए गया हूँ कि सबका बोलना मेरे साथ मिलकर, सब बोलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। लुत्फ़ लिएगा जुमले का ताकि ये इस्तिदलाल आपके ज़हन में बैठ जाए। मैं बार बार तकरार कर रहा हूँ। आयत ने कहा था सूरह ज़ुमर की, रसूल मेरे जो मुसलमान बंदे हैं उनसे कहो कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, है ना। हदीस ने क्या कहा? मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद जा यौमल क़यामत मकतूम बैना ऐनैहि आयतुम मिन रहमतिल्लाह, जो आले मोहम्मद के दुश्मनी में मर जाए वो क़यामत में ऐसे आएगा कि उसकी पेशानी पे लिख देगा अल्लाह कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है ना। और अल्लाह ने उस आयत में क्या कहा था? कि जो मुसलमान है वो रहमत से मायूस ना हो। हदीस ने कहा कि जो दुश्मन है वो रहमत से मायूस होगा, यानी बता दिया कि जो दुश्मन होगा वो मुसलमान नहीं होगा, जो मुसलमान होगा वो दुश्मन नहीं होगा। सलामत रहे, माला आबाद रखे, सलामत रहे। माशाअल्लाह, मिलके सब बोले मौला आबाद रखे। अब मैं फिर जा रहा हूँ कुरान मजीद की तरफ। थक तो नहीं रहे भाई? यार पीछे वाले सारे बोल रहे हैं, आप हज़रात खामोश बैठे, जरा हुआ करते रहे मेरे सामने, मेरे जॉइन पर हाथ उठा के दाद दे रहे हैं, ठीक है ना। बोलना सबको है मेरे साथ साथ मिलकर। जितना मैंने बार बार कहा है आपसे, अपील ना करना पड़े, जब कहीं आप रुक जाए मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन इतनी बारीक बातें आपने जहनों को सुपुर्द कर दी हैं, हदीस भी कुरान की आयतें भी, है ना। अहले बिला बैठे हुए हैं, अली को वली मानने वाले बैठे हुए हैं। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुरान, देखो मैंने कहा तौहीद, नबूवत, इमामत, तीनों टॉपिक को मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और जुमले मेरे नहीं हैं, जुमले या कुरान के हैं या मेरे नबी के हैं, ठीक है ना। अब मैं कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहा हूँ।
یہ آیتیں سنی بھی ہوں گی ہے نا، قرآن تو پڑھنا ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا۔ سورہ فاتر، جلدی جلدی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں۔ سورہ حمد میں اللہ نے کیا کہا؟ سب مسلمان پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی نماز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کس کے نام سے؟ بولتے رہیں ایسے، تھکے نہیں۔ میں دیکھیں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ سننے والوں کو تھکنا نہیں ہے، پوری طاقت لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے۔ آگے سلامت مولا بات ہے، الحمد للہ، ساری ہم کس کے لیے؟ ماشاءاللہ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ پھر کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، ہے نا۔ یہ مالک، یہ رحمان کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ لطف لیں گے انشاءاللہ، میرا تھوڑا میرے ساتھ محنت کر لیں انشاءاللہ، لطف لیں گے جو دروازے تک بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے۔ اب میں سورہ رحمان کی آیت پڑھوں جس کا نام ہی سورہ رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ جلدی سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے نا۔ اگر مجھے صحیح وقت میں ممبر ملتا میں 1 گھنٹہ پڑھتا، لیکن جتنا بیدار ہے اب بہت یہی میرے لیے کافی ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، اب کہتا ہے اللہ یہ سورج میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ چاند، میں بار بار اپیل نہ کروں، یہ چاند میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت، یہ شجر، یہ نباتات مجھ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے۔ اب سورہ لقمان 31واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تروا ان اللہ، میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کی برکتوں سے ہم سب کے سب بیدار ہو جائیں۔ علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ اے انسانوں کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری نعمتیں تم پر برسا دیں، ظاہری نعمتیں بھی دیں، باطنی نعمتیں بھی دیں۔ برسانے والے کو عربی میں کہتے ہیں سابق النعم۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہوں گے آپ مولا علی کی تعلیم کردہ دعا، کیا جملہ ہے اس کا؟ یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا نور، مل کے سارے چلیں، یا نور المستوحشین فی الظلم، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں قرآن کا یہ پیغام دینے کے لیے۔ میں اساتذہ جوہری ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، دعائے کو میں یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت۔ اے تاریکیوں، سلامت رہیے اٹھتے ہوئے، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے۔ اتنی میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ دی ہے نا، میں نے آپ کے سامنے حدیث کے جملے پڑھ دیے، میں نے آپ کے سامنے دعا کے جملے پڑھ دیے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کہیں وہ کہتا ہے کہ میں خیر الرازقین ہوں، کہیں کہتا ہے غفار، کہیں کہتا ہے قہار، کہیں کہتا ہے جبار، کہیں کہتا ہے متکبر، کہیں کہتا ہے غفار، کہیں کہتا ہے غفور، کہیں کہتا ہے شکور، کہیں کہتا ہے غفور، کہیں کہتا ہے شکور، کہیں کہتا ہے میں رزاق، ہوا رزاق، ہے نا۔ تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، دعاؤں میں بھی ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی ہے۔ لیکن سورہ انعام 6واں سورہ، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے ایک عجیب لفظ استعمال کیا، اور وہی لفظ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورہ انعام میں کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا۔ آج کی یہ مجلس کا تاریخی جملہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایسے نہیں ایسے نہیں، جتنے پیچھے بیٹھے ہیں آواز سے آواز ملائیں، آواز سے آواز ملائیں، ہم آواز ہو کر، ہم عقیدہ ہو کر یہ قرآن کا پیغام عام کریں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، کیا ترجمہ ہے؟ میں اللہ وہ ہوں، اللہ کہتا ہے میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے شکم میں، جو زمین لطف لوگے انشاءاللہ، جو زمین کے پیٹ میں، جو زمین کے اندر
دانے کو شگافتہ کرتا ہوں، ہے نا. یہی تو میرا پیغام تھا علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، بچوں میرے بزرگوں. یہی تو قرآن کا پیغام تھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. سلامت رہے مولا، آباد رکھے، سلامت رہے. آواز تیز کریں، آواز تیز کریں، تھوڑا آواز تیز کروائیں. میں مل کے لگائیں، مل کے لگائیں سارے. ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، مل کے لگائیں، مل کے. یا علی، یا علی. مولا بات رکھیں. مل کے جواب دیں، مل کے. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، مل کے سارے. حسین بادشاہ، ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چہرے کھل رہے ہیں مولا کے چاہنے والوں کے. سلامت رکھیں، سلامت رکھیں. اب درود پڑھیں گے، پڑھوائیں گے آپ یا نہیں پڑھوائیں گے؟ ایک میں جملہ بیان مکمل کر دوں تاکہ پوری طاقت سے پڑھوں اور تو نہیں پڑھوں میں. لیکن اتنا وقت گزر جاتا ہے نا. میں تو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے سے جب آیا ہوا تھا، لیکن اب جو تاخیر ہو گئی ہے، اس تاخیر کو جبران کرنا ہے آپ کو مل کر، تاکہ میں بیان مکمل کر دوں اور آپ سے اجازت لے لوں. ٹھیک ہے نا؟ میں پھر جا رہا ہوں قرآن مجید کی جہاں آیت میں نے چھوڑی تھی اسی طرف، اور اب جو جملہ مکمل ہوگا اور شاید میری تقریر پہ یہ مکمل ہو جائے، اور مصائب کے جملے بیان کروں گا. مجھے احساس ہے کافی وقت گزر چکا ہے نا. قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ پکارے تو چلے جاؤ. بیدار رہنا ہے. میں اگر آہستہ ہو جاؤں آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ پکارے تو چلے جاؤ، اور اگر ہمارا رسول پکارے تو فوراً چلے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن نے کہا تھا اگر رسول پکارے تو چلے جاؤ. وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہمارا رسول تمہیں پکار رہا تھا اور وہ پلٹ کے دیکھتے نہیں تھے. سلامت اہل ولا کا مجمع ہے. میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں. دو ایک آیتیں پڑھوں گا، بیان ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ میں نے سلامت ہے، قصے نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ پکارے استجیبو، امر ہے چلے جاؤ. اگر رسول پکارے چلے جاؤ، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پکارے گا تمہیں زندگی دینے کے لیے. وہی قرآن کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمارا رسول پکار رہا تھا اور تمہیں سے کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا. یہ تاریخ بڑی پرانی ہے کہ نبی نے پکارا، آواز دی اور لوگ فرار کرتے رہے. آپ پوچھیں جناب یہ تاریخ پرانی کیسے؟ میں نے قرآن کھولا تو قرآن میں حضرت نوح نے شکوہ کیا اللہ سے. کہنے لگے نوح علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، وہ شکوہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں پروردگار انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات میں پکارا، میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا. میرا ساتھ دینا ہے، تھکنا نہیں ہے. اس کو چھوڑ دیں، میرا ساتھ دینا ہے، پوری طاقت لگائیں. لیکن سارے والے بول رہے ہیں سامنے 5-6، اگر صرف خاموش بیٹھے رہیں گے مزہ نہیں آئے گا، ہے نا؟ سننا آپ کا کام ہے لیکن پوری پرواز لیں تاکہ پیچھے والے بھی بیدار رہیں، سامنے والے بیدار رہیں. انی دعوت قومی لیلاً و نہارا. پروردگار میں اپنی قوم کو رات اور دن میں پکارتا ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں پکارتا ہوں یہ بھاگتے ہیں. جملہ مکمل ہو گیا. میں نے کوئی دائیں بائیں غلط ترجمہ نہیں کیا. پوری ذمہ داری سے میں اسداللہ جوہری اعلان کر رہا ہوں. نبی نوح ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی قوم کو رات میں آواز دی، بھاگ گئے. میں نے اپنی قوم کو دن میں آواز دی، بھاگ گئے، ہے نا؟ تو قوم نوح کا مزاج یہ ہے کہ نبی کے پکارنے پر یہ بھاگ جاتی ہے. اور اب جب میں نے سورہ جمعہ کھولا تو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میرا جملہ مکمل ہو رہا ہے. اس جملے کو اہل ولا لے کے اٹھے. قل رسول کہہ دو
رسول کہہ دو، پھر وہی لفظ قل یا ایھا ہادو، اے یہودیوں، رسول ان یہودیوں سے کہہ دو، اے یہودیوں کیا کہہ دو، سنیے گا، ان زعمتم انکم، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کر کے دے جاؤ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اتنا وقت گزرنے پر اتنا بیدار مجمع، شاہ خراسان کا ماننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اولیاء ولی کی جمع ہے نا، اوصیہ یا وسیع کی جمع، تم یہ دعویٰ کرتے ہو، کلیم کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے، فتمنوا الموت، ہے نا، بس موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ، ان کنتم صادقین، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر تم سچے ہو، صادق ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور عجیب بات ہے، آپ سے بہتر کون سمجھے گا، یہاں تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمنا کرو، اور بعد والی آیت میں کہتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، رسول ان سے کہہ تو دو کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ماضی خراب ہے، جس کا ماضی خراب ہو وہ موت کی تمنا، ختم ہو گئے بیان، ختم ہو گیا، سلامت رہیں، یہ چہرے کھل رہے ہیں علی کی ولایت پر، اللہ آپ کے چہروں کو سلامت رکھے، بس جملہ مکمل ہو رہا ہے، میں نے کوئی جملہ نہیں کہا، قرآن مجید لے کر آئے، اب یہ آیت نکال کے دکھاؤں، ان زعمتم، اگر دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، ہے نا، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر اپنے الزام میں سچے ہو، اگر اپنے گمان میں سچے ہو، اگر اپنے کلیم میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، رسول کہہ تو دو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اس لیے کہ ان کا پاسٹ خراب ہے، ان کا ماضی خراب ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، قل، رسول کہہ دو، پھر کہہ دو، ان الموت الذی تفرون منہ، اے یہودیوں جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس سے بچنے والے نہیں ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم بھاگتے رہو، موت پیچھے پیچھے آتی رہے گی۔ بس آپ سے بہتر کون سمجھے گا، مولا مجھے تاثیر دے کہ جملہ مکمل ہو جائے اور میں گفتگو ختم کر دوں۔ بھائی دونوں کا مزاج اللہ نے بتا دیا، قوم نوح میدان سے بھاگ جائے، یہودی میدان سے، اللہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ ان کے کرتوت اتنے خراب تھے یہودیوں کے، بما قدمت، سلامت رہے، بما قدمت، تھکن دور ہو جائے گی جملے سے، ذرا میرا ساتھ دے دینا پوری طاقت کے ساتھ، ہم آباد ہونا ہے، آواز آنی چاہیے، ہے نا، ان کے کرتوت، ان کا ماضی اتنا خراب تھا، ان کا پاس اتنا خراب تھا، ان کا گزشتہ اتنا خراب تھا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہے نا، کون نہیں کریں گے، یہودی۔ اب کوئی ایسا سننے والا ہے جو میں جانتا ہوں کہ دیکھو بھائی کافروں کی دو قسمیں ہیں، کافروں کی دو قسمیں، ایک تو بالکل مشرک کافر ہے، اور دوسرا کافر ہے لیکن اہل کتاب ہے، جیسے یہودی کافر ہے لیکن اہل کتاب، عیسائی بھی کافر ہے لیکن ماشاءاللہ اہل کتاب۔ بس مجھے یہی تو کہنا تھا کہ اگر خیبر کی جنگ عام کافروں سے ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا، اس لیے کہ امکان تھا کہ شاید وہ میدان میں ٹھک جائیں، لیکن خیبر کی جنگ عام کافروں سے ہے نہیں، خیبر کی جنگ کس سے ہے، بھاگنے والے یہودیوں سے۔ قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے، نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا، نہیں سامنے والے مل کے چلے، جملہ مکمل ہو گیا۔ قرآن کہے کہ سلامت رہے، قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخی جملہ، قرآن کہے کہ یہ بھاگنے والے، تاریخ کہے کہ وہ بھاگنے والے۔ اب مجھے مجمع بتائے کہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ موت کی تمنا کرے، اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ نے کہا رسول کہہ دو ان سے کہ اگر اللہ کے ولی ہو تو موت کے میدان میں ٹک کے بتلاؤ، لیکن یہ ٹکیں گے نہیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ تو جو یہودی میدان سے بھاگے، جب وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو جو یہودیوں کو دیکھ کے بھاگے وہ کیسے بن جائے گا؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔
تب بولے نبی کا نام. تو اللہ کا رزق کر کے وہ زبان کو حرکت دے, پتہ چلے آپ کے خون کے اندر پلا کے لیے اپنے بندار ہے مل کے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی یا علی. وہ کہاں سے بھاگے؟ ماشاء اللہ, صلوات اللہ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اتنی اچھی سلوات پڑھوائی اور اتنی اچھی سلوات پڑھی آپ نے, ہے نا. عزا کی مجلس ہے, مجلس عزا ہے. دیکھو سب بیٹھے ہیں پرسہ دینے کے لیے. عزا کے معنی تعزیت دینا, پرسہ کرنا, ہے نا. بعد رسول میری بیوی نے بھی اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی تھی کہ لوگ تعزیت کرنے آئیں گے. سنو, شام تک بیٹھی رہی,